السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا رحمت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح ہم پر برستی ہے۔ ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا فیضان اترتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اسے ڈھونڈنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی طلب کرنے والا ہو۔ بارش چاہے جتنی ہی موسلادھار کیوں نہ ہو، اگر برتن الٹا پڑا ہے تو پانی کا ایک قطرہ بھی اس میں نہیں آئے گا، تو اس میں قصور بارش کا نہیں ہوتا بلکہ برتن کا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تو ہم پر برسنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک رمضان کا صحیح استقبال، رمضان کا صحیح ویلکم اور تیاری یہ ہے کہ انسان رمضان سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ کتنا مبارک اور قیمتی مہینہ ہے، اور مجھے اللہ نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، میرا پیدا ہونے کا مقصد اور غرض کیا ہے۔ پھر دیکھیں کہ میرے ایسے کتنے کام ہیں جس کو میں ایک مہینے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، ایسے کام نکل آئے تو انہیں چھوڑ دو۔ میری ایسی کتنی مصروفیات ہیں جس کو میں ایک مہینے کے لیے مؤخر کر سکتا ہوں، ان کو مؤخر کر دو، اور ایسا نظام سیٹ کرے، ایسا نظام عمل بنائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں ہمارا لگ جائے۔ اس مہینے کی صحیح قدر ان لوگوں نے کی جنہوں نے اس مہینے کی قدر کو پہچانا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء والرسل ہے۔ ابھی رمضان نہیں آیا، رمضان کے 2 مہینے پہلے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کتنا اشتیاق ہے رمضان کا، کتنا انتظار ہے کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر اتنی لمبی کر دے، اتنی لمبی کر دے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا جائے۔ ابن فضل مشہور تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں رمضان کا ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ رمضان کے 6 مہینے پہلے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا جائے، اور رمضان کے بعد 6 مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما۔ یہ رمضان کا استقبال ہوتا تھا، یہ رمضان کا اہتمام ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صرف روزہ اور تراویح کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روزہ اور تراویح یہ اس مہینے کی عظیم الشان عبادت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ مہینہ اللہ نے اس لیے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم روزہ اور تراویح کے ذریعے اپنے دلوں کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو گندگی سے، میل و کچیل سے پاک اور صاف کریں،
اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اسی لیے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیا وجہ، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک تربیتی کورس ہے۔ رمضان کے ایک مہینے میں اللہ تعالی ہمیں تقوی کا درس دے رہے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ انسان کو ہر دم، ہر لحظہ یہ استحضار ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عظمت کا استحضار اب روزوں سے کس طرح ہو رہا ہے؟ انسان چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار اور فاسق کیوں نہ ہو، جب وہ رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے، اب شدت پیاس کی بنیاد پر اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، سخت گرمی ہے، انسان کمرے میں بند ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ اگر وہ پی لے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے والا ہے۔ اگر وہ بند کمرے میں پیاس کی شدت کی بنیاد پر پانی پی لے گا اور افطاری کے وقت لوگوں کے سامنے بیٹھ کر افطاری کر لے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، لیکن وہ روزہ نہیں توڑتا۔ اگر کوئی لاکھوں روپے دے دے تب بھی وہ روزہ نہیں توڑے گا۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ استحضار ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں روزہ توڑ لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایک میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار یہ رمضان کے روزے کی برکت سے پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، کہ رمضان کے ایک مہینے میں تمہارے اندر جو تقوی پیدا ہوا، تمہارے اندر جو ڈر پیدا ہوا، تمہارے اندر جو خشیت پیدا ہوئی، اس کی برکت سے سال کے باقی 11 مہینے بھی تم اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ جب تم کاروبار زندگی میں جاؤ تو وہاں بھی تمہارے دل و دماغ میں استحضار ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج انسان کی عجیب حال ہے، آج انسان کی عجیب حالت ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے پوسٹر کو دیکھ کر جب کسی عمارت میں یہ پوسٹر لگایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہو تو انسان سنبھل کے رہتا ہے۔ وہاں کوئی پولیس یا کسی افسر کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ایک بورڈ کافی ہو جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارا اللہ دن رات ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کر رہتے ہو، تم جو بھی کاروائی کرتے ہو، اللہ اس پر نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو، رمضان کے روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو یہ مبارک مہینہ اگر ہم اللہ سے ڈر کر روزے، تراویح اور دوسرے جو معمولات ہیں رمضان میں خاص طور پر، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، قرآن کو رمضان کے ساتھ ایک گہری مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری سب کے سب رمضان میں اتاری، کوئی 6 یا 7 رمضان کو، کوئی 12 یا 13 رمضان کو، کوئی 22 یا 23 رمضان کو، اور اللہ نے اپنے مقدس کلام مجید پورا کے پورا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جو بیت المعمور ہے، کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر بیت معمور ہے 7ویں آسمان پر، بیت معمور سے سمائے دنیا پر پورا کے پورا اللہ نے قرآن مجید لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام،
اللہ کا یہ ایسا مقدس کلام ہے کہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا اتنا مبارک کلام ہے، ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اللہ کے اس مقدس کلام کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور بھائیو، پورے سال میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہم اللہ کے مبارک کلام کو پورا کے پورا اپنے کانوں سے سنیں۔ دیکھیے ایک مسئلہ عرض کر دوں، تراویح پڑھنا، رمضان میں تراویح پڑھنا یہ مستقل الگ سنت ہے، اور تراویح میں پورا قرآن سننا یہ مستقل ایک الگ سنت ہے۔ اب انسان تراویح تو پڑھ رہا ہے، ایک دن قرآن شریف میں پڑھے، ایک دن کہیں اور چلا گیا، تو اس طرح کر کے تراویح پڑھنے کی سنت پر تو عمل ہو جائے گا، لیکن اس کا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا خود اہتمام کریں۔ ہمارے سامنے ہمارے بڑوں کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ حضرت الامام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پورے رمضان میں 63 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ ایک قرآن دین کو پڑھتے تھے، ایک قرآن رات کو پڑھتے تھے، تو ایک دن کے 2 قرآن ایسے ہو گئے تو پورے مہینے کے 60 قرآن ہو گئے، اور 3 قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 60 قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن کو ایک رات۔ ہمارے سامنے ہمارے بڑوں کی تاریخ ہے۔ ہم اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم یہ ارادہ کریں کہ ہم رمضان میں کم سے کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کریں گے، اور رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے مقدس کلام کو روزانہ پڑھیں۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے اتارا تھا کہ ہم اس کی تلاوت کر کے، ان کو سمجھ کر، ان کے احکامات اور ہدایات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنے دل کی دنیا کو بنا لیں۔ لیکن آج بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ کہیں کسی مکان یا دکان کا ادگھاٹن ہو، یا کسی کوئی خوشی یا غمی کا موقع ہو، تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن برکت کی کتاب ہے، لیکن اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں۔ اللہ نے اس کو برکت کے لیے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو دستور ہدایت ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ دوسرا، ہمیں رمضان میں اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام۔ ایسے تو سال کے 11 مہینے ہمیں خاص نوافل کا، چونکہ ہمارے معاشرہ، سماج اور سوسائٹی میں ایسی سسٹم بن گئی ہے کہ راتوں کو دیر تک ہم جاگتے رہتے ہیں، اور جب صبح مانگنے کا وقت آتا ہے، رات کے آخری پہر میں، تہجد میں اللہ سے اپنے مسائل حل کرنے کا وقت آتا ہے، اور تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اپنی تجلیات کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں ان کی مراد کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق کی وسعت کو چاہنے والا کہ میں اس کے رزق میں فراوانی نصیب فرماؤں۔ لیکن بھائیو، ہمارا یہ ایسا کلچر اور سسٹم بن گیا ہے کہ رات کو دیر تک ہم جاگتے ہیں، اور جب صبح مانگنے کا وقت آتا ہے تو گھوڑے بیچ کر سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخری وقت کا رونا نصیب فرمائے۔ تو رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے، تھوڑا جلدی اٹھ جائے اور تہجد کا اہتمام کرے۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے روح کو جو سکون ملتا ہے، اور تہجد کی نماز کے ذریعے روح کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ کسی دوسری نفل نماز سے نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابرین کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ تہجد کے وقت اس طرح اللہ کے سامنے روتے تھے جیسے پوری رات گناہوں میں گزار دی ہو، صبح کو روتے ہوتے۔ کوئی بچہ اپنی ماں سے پٹ رہا اور وہ جس طرح روتا ہے، اس طرح ہمارے اکابرین سسکیاں لے کر روتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں کہ جب سحری میں اٹھنا ہوتا ہے تو تہجد کا اہتمام۔ ایک ماحول تھا
کہ جب کوئی فجر کی نماز کے بعد مسلم علاقوں سے، مسلم سوسائٹیوں سے گزرتا تو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی، بچہ بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا نظر آتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر نفلی عبادتیں یا قرآن کریم کی تلاوت زیادہ نہ ہو سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ جب ہمارا روزہ ہو تو ساتھ ہماری فکر یہ ہو کہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ، ہمارے کانوں کا بھی روزہ، ہماری زبان کا بھی روزہ۔ اگر ہم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے روزے دار ہو جائیں گے اور پھر جب افطاری کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے دامن کو بھر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ دیکھیے رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمض یرمض سے آتا ہے رمضان۔ رمضان کا معنی ہے جلا دینا، جھلسا دینے والا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان گنہگار بندے اور بندیوں کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کھانے سے، پینے سے اور خواہشات کو پورا کرنے سے بچے۔ اب دیکھیے کھانا یہ فی نفسی حلال ہے، پینا یہ بھی اپنی ذات میں فی نفسی ہی حلال ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ بھی فی نفسی ہی حلال ہے۔ لیکن انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن روزے کے باوجود جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا یا کسی مسلمان پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جو پہلے سے حرام ہے، اب روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر ان سے اجتناب نہ کیا جائے تو پھر کون سا روزہ ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھنے کی حالت میں جھوٹ سے نہ بچے تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جھوٹ سے، غیبت سے اور تمام برائیوں سے بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان رمضان میں وقت کو پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے طرح طرح کے گیمز کھیلتے ہیں۔ بہت سے لوگ موبائل میں فحش طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، یا ہم نے ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں بہت سارے ایسے کھیل ایجاد کر لیے ہیں، جیسے راتوں کو دیر تک کیرم کھیلتے ہیں، پھر اس میں جھوٹ اور غیبت اور طرح طرح کے گناہ کا ارتکاب لازم ہے۔ ایسی مجلسوں میں یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اگر زیادہ ہم سے عبادت نہ ہو سکے، زیادہ نفلی عبادتیں یا زیادہ قرآن کی تلاوت نہ ہو سکے کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں رمضان کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورا مہینہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو۔ تو حقیقت میں حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد ہمارے اوپر پورا صادق آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا رمضان صحیح سالم گزر گیا تو رمضان کی برکت سے اس کے سال کے باقی 11 مہینے بھی صحیح سالم گزر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔